کیا اب ایک نیا بحران شروع ہونے جا رہا ہے؟ حال ہی میں پاکستان میں ایک انتہائی اہم اور طویل سفارتی ملاقات ہوئی جس میں دو بڑی عالمی طاقتوں کے اعلیٰ سطحی نمائندے شریک تھے۔ اس ملاقات میں ایک طرف امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور سیکیورٹی پالیسی ٹیم کے نمائندے موجود تھے، جبکہ دوسری طرف ایرانی وزارت خارجہ کے سینئر مذاکرات کار شریک ہوئے۔ یہ ملاقات تقریباً 21 گھنٹے تک جاری رہی۔ دنیا کی نظریں اس پر لگی رہیں۔ The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement. ہوا جس کا خدشہ بڑھتا جا رہا تھا۔ کوئی بھی معاہدہ طے نہیں ہو سکا۔ مذاکرات ختم ہوتے ہی دونوں فریق اپنے اپنے سخت موقف کے ساتھ واپس روانہ ہو گئے، اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں صورتحال بدلنا شروع ہو گئی۔ پریس بریفنگ میں واضح طور پر یہ بتایا گیا کہ بات چیت جاری رہی، لیکن کسی بھی حتمی نتیجے تک نہیں پہنچا جا سکا۔ اس کے فوراً بعد یونائٹڈ اسٹیٹس کی طرف سے ایک بڑا اور سخت قدم سامنے آیا۔ امریکی بحری حکام اور سیکیورٹی اداروں نے اہم سمندری راستوں پر سخت نگرانی اور کنٹرول کے اقدامات نافذ کر دیے۔ یہ وہ راستہ ہے جہاں سے دنیا کی بڑی توانائی اور تجارتی ترسیل گزرتی ہے، اور اب اس راستے پر غیر یقینی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ اب جو پہلے ایک کھلا اور عام تجارتی راستہ تھا، جہاں پاکستان، انڈیا اور چائنا سمیت مختلف ممالک کے تجارتی جہاز بغیر رکاوٹ کے گزرتے تھے، وہی راستہ اب سخت کنٹرول اور پابندیوں کی طرف چلا گیا ہے۔ اس صورتحال کے ساتھ ہی عالمی سطح پر رد عمل بھی سامنے آنے لگا ہے۔ توانائی کی ترسیل متاثر ہونے کے خدشات بڑھ رہے ہیں، اور عالمی مارکیٹ میں غیر یقینی صورتحال واضح طور پر محسوس کی جا رہی ہے۔ جیسے ہی سپلائی چین متاثر ہوتی ہے، ویسے ہی عالمی سطح پر قیمتوں میں اتار چڑھاؤ شروع ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ تیل اور دیگر ضروری اشیاء کی قیمتیں دباؤ میں آ سکتی ہیں، اور اسٹاک مارکیٹس میں غیر یقینی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ اس کا اثر صرف بڑے اداروں تک محدود نہیں رہے گا۔ پاکستان، انڈیا، چائنا اور دیگر ممالک میں عام لوگوں کی روزمرہ زندگی بھی متاثر ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ مہنگائی کا دباؤ بڑھ سکتا ہے، اور معاشی صورتحال مزید حساس ہو سکتی ہے۔ اب صورتحال ایک ایسے موڑ پر آ چکی ہے جہاں ہر ملک اپنی اپنی حکمت عملی دوبارہ ترتیب دینے پر مجبور نظر آ رہا ہے، اور اصل سوال یہی ہے کہ آیا یہ کشیدگی مزید بڑھ کر ایک بڑے عالمی بحران میں بدلتی ہے، یا پھر سفارتی راستے دوبارہ کھلتے ہیں؟ اور ان حالات میں حکومتیں کیا اقدامات کرتی ہیں؟ خاص طور پر پاکستان کی حکومت کن فیصلوں کی طرف جاتی ہے؟ یہ آنے